السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے ارد گرد کچھ ایسے واقعات جنم لے رہے ہوتے ہیں کہ جن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر یقین اس لیے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے ارد گرد ہی ہوا ہوتا ہے۔ وہ کوئی ناول نہیں ہوتا، کوئی افسانہ نہیں ہوتا، کوئی کہانی نہیں ہوتی، کوئی فلم نہیں ہوتا، کوئی ڈرامہ نہیں ہوتا، یا کوئی سات سمندر پار واقعہ نہیں ہوا ہوتا، یا ہمارے اپنے ملک میں کسی اندرون علاقے میں نہیں ہوا ہوتا کہ ہم کہیں پتہ نہیں یار مس رپورٹ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا یا ہمارے بالکل ارد گرد ہو رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا ایک واقعہ ہوا اسلام آباد میں، نور مقدم قتل کیس۔ جب آپ نے دیکھا کہ وہ ظاہر جعفر نامی بظاہر انسان نے، باقی تو اس کو انسان کیسے کہہ سکتا ہے کوئی، جو اصل میں جانور اس سے، یعنی کوئی ڈائلاگ تو نہیں ہے، طے ہے، مطلب ظاہر ہے کہ جانور اس سے بہتر ہے، تو اس نے کس طریقے سے جو ہے وہ نور مقدم کو قتل کیا۔ اسلام آباد سے ایک اور خبر آئی اور اس خبر نے پھر سب کو حیران کر دیا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے۔ اچھا، یہ خبر ظاہر ہے ایک خبر ہے، لیکن مجھے کہہ لینے دیجئے کہ بہرحال اس طرح بندے نے بیوی کو مار دیا، یہ بہرحال کوئی بہت ہلا دینے والی خبر ہمیں لگتی نہیں ہے، ہونی تو چاہیے، لیکن اتنے تواتر سے واقعات ہوتے ہیں کہ اچھا بھائی ہو گیا، نہیں ہونا چاہیے تو ہو گیا۔ پھر جب طریقہ واردات آیا تو لوگوں کو اور حیرت ہوئی کہ ارے وہ جو اپنا جم وم کرنے کا سامان تھا اس بے دردی سے مار دیا، باتھ ٹب میں پھینک دیا لاش کو۔ تو کیا اچھا پھر ذرا ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ جب یہ پتہ چلا کہ ان کی تو شادی ابھی ہوئی تھی 2-3 مہینے پہلے، تو اور ہے جھٹکا لگا کہ ارے یہ کیا۔ جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک معروف شخصیت کا بیٹا ہے، تب کہہ رہے یہ کیا ہو گیا، چونکہ یعنی ان صاحب کو تو ہم جانتے ہیں، یہ ان کے گھر میں یہ ہو گیا معاملہ۔ میں بات کروں ایاز امیر صاحب کی، جو کالمسٹ ہیں، بہت مشہور و معروف کالمسٹ، بڑے سینئر صحافی، بڑے زبردست، اور ان کو اس عمر میں یہ صدمہ ہوا ہے۔ ابھی آگے سوال کا جواب آئے گا کہ اس کا یعنی، بلکہ آپ اس اپنی رائے دیجیے گا کہ اس میں کس کا کتنا قصور لگتا ہے، لیکن بہرحال تو اس میں مختلف باتیں سن رہے تھے نا کہ کیا ہوا واقعہ، کس طرح ہوا، ان کا بیٹا کس طرح کا آدمی تھا، کیا وہ نشہ وغیرہ کرتا تھا، اس نے کتنی شادیاں کی ہوئی تھی، کیا اس نے پہلے بھی اس طرح کے اس کی زندگی کے معاملات تھے، اس نے بیگم کو کیوں مار دیا، یہ ساری باتیں ہم سن رہے تھے۔ لیکن ابھی میں کل پرسوں میں رات میں اخبارات وغیرہ پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے یہ کالم گزرا جو خود ایاز امیر صاحب نے لکھا ہے، اسی واقعے پر لکھا ہے۔ تو یہ تو یعنی ہے نا کہ سب سے زیادہ متعلقہ بندہ خود لکھ رہا ہے، اور جب وہ خود لکھ رہے ہیں بات اور کالم میں لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اس میں کوئی ایسی انفارمیشن نہیں جو وہ نہ چاہتے ہوں کہ شیئر نہ کی جائے۔ تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ کالم شیئر کروں، تو اس سے بہت ساری باتیں ہمیں، ایک تو ہمیں اس واقعے کے بارے میں پتہ لگے گا، پھر یہ بھی کہ کیا کیا حقیقتیں ہمارے ارد گرد جنم لے رہی ہیں اور کیسے کیسے واقعات ہو رہے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ اس بیک گراؤنڈ والے آدمی کے ساتھ تو یہ واقعہ نہیں ہو سکتا، اس بیک گراؤنڈ والے آدمی کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سنیے، ایاز امیر صاحب نے جو کالم لکھا ہے 1 اکتوبر کو یہ لکھا ہے، عنوان ہے کہنے کو کیا رہ گیا ہے۔ روزنامہ دنیا سے وابستہ ہیں ایاز امیر صاحب، اس میں پروگرام بھی کرتے ہیں اور کالم بھی لکھتے ہیں، پروگرام ہے تو تجزیہ کراتے ہیں، تو اس میں بہت سارے سوالوں کا جواب ہے۔ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں پہلی اطلاع پر یقین نہ آیا، پیروں تلے زمین ہل گئی، کچھ یہ خیال تھا کہ شاید زخمی ہونے کی بات ہوئی ہو، اسی لیے ہر ایک سے کہا کہ فوراً فلاں جگہ پہنچے۔ چند لمحوں میں البتہ موت کا پتہ چلا تو جیسے زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ الفاظ ناکافی ہیں، باتیں فضول ہیں، 1-2 دفعہ ہی ملا تھا، اپنی بہو کے بارے میں کہہ رہا ہے جو کہ شادی نہیں ہوئی تھی، 1-2 دفعہ ہی ملا تھا، اتنی خوبصورت، ذہین اور معصوم لڑکی، اپنے کمبخت کو اپنے بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بہو کے بارے میں وہ الفاظ استعمال کیے، بیٹے کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اپنے کمبخت کو اس کے سامنے کہا تھا، بہو کے سامنے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، لیکن قابل ہونے کی کوشش تو کرو۔ اب سوچتا ہوں کہ کچھ اور بھی کہنا چاہیے تھا، ذہن میں خیال اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا تو یہ نہ ہوتا، فلاں چیز ہو جاتی تو شاید یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ انسان اپنے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی، کون سا میرا کرنا تھا جس کا اثر اوروں پر پڑا۔ اپنی غلطیاں تو ہوں گی، میں نے کہا تھا نا کہ خود اس کا جواب آئے گا، ایاز امیر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اپنی غلطیاں تو ہوں گی، تربیت کی غلطیاں بھی ہوں گی، یہ بھی اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ ہوگی، تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، لیکن کبھی خیال نہ جاتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو معصوم جان کا ضیاع، اور اوپر سے اس خاندان کو جو صدمہ سہنا پڑا۔ اس معصوم جان نے کیا کیا تھا، اس کے ماں باپ نے کیا کیا تھا کہ ان کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ اپنی غلطی، پھر کہہ رہے ہیں اپنی غلطی جس سے انکار ممکن نہیں، یہ تھی کہ خاندان اکٹھا نہ رہ سکا۔ کیا مطلب اس کا؟ وہ کہہ رہے ہیں خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے، یعنی وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کی اپنی فیملی لائف، ان کی اپنی میرڈ لائف بڑی ڈسٹرب تھی۔
تو کہہ رہے ہیں کہ خاندان ٹوٹ جائے تو بچوں پر اثر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے ایسے واقعات جنم نہیں لیتے. بس انسان پھر اپنی قسمت کو ہی رو سکتا ہے. ہمارا صدمہ البتہ الفاظ تک ہے. جو ہوا وہ تو سارا کے ساتھ ہوا، اس خاتون کے ساتھ، اور صدمہ اس کا خاندان برداشت کر رہا ہے، خاص طور پر اس کے والد. ابھی پچھلے دنوں میرے کوئی عزیز کسی حوالے سے کسی کورٹ میں گئے تو انہوں نے دیکھا وہاں نور مقدم کے والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے. میں سوچتا تھا دیکھیں اب تو خبر بھی ختم ہو گئی نا، میڈیا ہیز ادر ایشوز ٹو ڈسکس ناؤ، وی آل ہیو مووڈ آن. وہ باپ ابھی تک عدالت کے دھکے کھا رہا ہے. اس کا مطلب ہر پیشی کا مطلب ہے کہ اس کو ہر پیشی پہ اس کو وہ سب یاد آئے گا. شاید اس کو ہر پیشی پہ وہ کہانی دہرانی بھی پڑے، اگر زبان سے دہرانی نہیں بھی پڑ رہی تو ذہن میں تو یعنی کتنا کرب ہے نا، روز مر رہا ہے وہ، روز مر رہا ہے باپ. ایاز امیر صاحب کہتے ہیں ایک بات وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ کسی اور قسم کا واقعہ ہوتا، کوئی لڑائی ہوتی، کوئی فائرنگ ہوتی، کچھ زخمی ہوئے ہوتے، کچھ گرے پڑے ہوتے، تو میرا رد عمل یقیناً مختلف ہوتا. یہ نشان مٹا دو، وہ کر دو، فلاں فلاں، یہ خود کہہ رہے ہیں. لیکن یہاں تو دماغ شل ہو گیا. صرف یہی کہنے کی ہمت رہی کہ کوئی بھاگ کے نہ جائے. یہ وہ بیان ہے جنہوں نے دیا ہے پولیس کو بھی کہ بھائی میں نے جب مجھے معلوم ہوا پھر میں نے کہا بس کوئی بھاگ نہ پائے. اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ کوئی بھاگ نہ پائے. اور اب جب کچھ دن بیت چکے ہیں دل سارا کے لیے رو رہا ہے. کوئی تدبیر ہو کہ وہ واپس آ جائے، لیکن معلوم ہے کہ ایسا ممکن نہیں. وہ ایک اور جہاں میں جا چکی ہے، اور جو خوشیاں اسے یہاں نصیب نہ ہوئیں پروردگار سے دعا ہے کہ اسے وہاں نصیب ہوں. وہ ایسی لڑکی تھی کہ مجھے پتا چلا کہ وہاں باہر سے، اب یہ خود ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں اپنی بہو کے بارے میں کہ مجھے پتا چلا کہ وہاں باہر سے کچھ پیسے بھیجے تھے غریبوں اور مستحقین میں تقسیم کرنے کی غرض سے. گاؤں میں جو ملازمہ ہے اس نے بتایا کہ کچھ غریبوں میں یہاں پیسے تقسیم ہوئے ہیں جو کس خاتون نے بھیجے. پتا چلا سارا نے بھیجے تھے. جب دونوں مجھے ملے تھے بہو اور بیٹا، اور اپنے بیٹے کو میں نے کہا تھا کہ تم اس کے قابل نہیں ہو، شاہ نواز اپنا بیٹا کو تاکید کی، قاتل کو تاکید کی اپنی عادتیں بدلو. سارا سے کہا کہ کسی غرض سے بھی پیسے نہیں بھیجنے. بگاڑ بہت ہو جائے تو ایسی باتوں کا اثر کیا رہتا ہے. اور جیسے اوپر عرض کیا، بگاڑ ہو جائے تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس بگاڑ میں میرا حصہ کتنا ہے. اب خود اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میرا حصہ کتنا ہے. میری ذات عادات کبھی بھی مثالی نہیں رہی. ایاز امیر صاحب کہہ رہے ہیں شادیاں ہوئیں اور ٹوٹی، شادیاں ہوئیں اور ٹوٹیں. جیسے کہہ چکا ہوں ایسی باتوں کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ہر ٹوٹے ہوئے خاندان سے تو بربریت جنم نہیں لیتی. اب یہ سوال آ رہا تھا کہ بیٹے سے ایاز صاحب کا تعلق کیسا تھا. اب وہ خود کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں. بیٹے سے زیادہ ملاقات نہ ہوتی تھی، وہ اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن جب بات کرنے کا موقع ملتا تو میں کہتا تھا زندگی ایک بڑی نعمت ہے، اسے برباد نہ کرو. زندگی میں اتنا کچھ ہے، اس کی خوشیوں کو سمیٹنے کی کوشش کرو. ایک بات البتہ واضح ہے کہ ذلیل اور خطرناک نشوں کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے. ان نشوں کا انسان غلام بن جاتا ہے. یعنی خود بتا رہے ہیں کہ ان کا بیٹا نشے کا عادی تھا، اور تفصیلات بتا رہے ہیں. نشہ محض شراب کا نہیں بلکہ اس کے اوپر چرس اور گردے کا، پتہ نہیں گردہ کہتے ہیں، گردہ کیا کہتے ہیں، آئی ڈونٹ نو. پھر نیند کی گولیوں کا استعمال، سگریٹوں کا مسلسل پیے جانا. ہاں یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ نشہ تو بری چیز ہے، لیکن نشے کی نوبت اور حالت تک کوئی پہنچا کیسے؟ اس میں تمہارا کتنا آتا ہے؟ یعنی ایاز امیر صاحب کا اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اولاد غلط راستے پر چل نکلے تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں، لیکن محرکات کے ذکر سے صفات کالے کرتا رہوں تو اس سے کیا سارا کے ماں باپ کی تشفی ہو سکے گی؟ وہ معصوم جان تو گئی، اس کے والد یوں سمجھیے زندہ رہتے ہوئے مر گئے. لیکن ایک سوال دل میں اٹھتا ہے. پہلی بار جب میں سارا سے ملا تھا تو میں نے پوچھا، اور شاہ نواز ساتھ بیٹھا تھا، کہ تم اس لڑکے کو جانتی نہیں تھی؟ ایاز صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بہو سے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں، تم نہیں جانتی تھی؟ اور سارا نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کو یہ امید تھی بچی کو. ایسے جواب کے بعد انسان کیا کہے؟ میں رک کے یہاں ایک بات اور بھی یہ کہوں، کیونکہ میرے سامنے بھی ایسے کچھ ذاتی مشاہدے میں ایسے کچھ کیسز ہیں. یہ تو خیر ایک کیس مختلف ہے، لیکن اپنی بچیوں کو تجربے کی بھیٹ نہ چڑھائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یعنی اس بات سے اتنا ہی مطلب لیجیے گا جتنا میں کہہ رہا ہوں. میں اپنے کہے کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھے کا ذمہ دار نہیں ہوں.
میں کسی اور چیز کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرے مشاہدے میں ایسے کیسز کہ جہاں پتہ ہے, ایک تو ہوتا ہے نا بھائی پوری انکوائری کے بعد میں لڑکا غلط نکل آیا, ہو گیا یار کیا کریں, جہاں پتہ ہے, جہاں ماں باپ خود کہتے ہیں کہ ہاں یہ نشئی بھی ہے, یہ شرابی بھی ہے, یہ گالیاں بھی دیتا ہے, یہ مارتا بھی ہے, یہ بھی کرتا ہے, شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. یا لڑکے کے باپ نے لڑکی کی ماں سے یہ کہا ہے کہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, یہ بہو ہے نا گھر سنبھال لے گی, اس کو بھی سنبھال لے گی. تو بھائی آپ کی بیٹی ہے, کوئی تجربہ کرنے والی چیز نہیں ہے. تو کم از کم جہاں پر سب کچھ واضح ہو, اگین میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس کا کوئی اور مطلب نہ لے کوئی کہ جی میں پروموٹ کر رہا ہوں اس چیز کو کہ نہ کریں شادیاں یا بس چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جہاں سب کچھ واضح ہے, اور چونکہ میں نے خود ایسے کیسز دیکھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, تو وہاں صرف اس اندازے اور خواہش کی بنیاد پہ کہ ٹھیک ہو جائے گا, بن جائے گا, انسان بن جائے گا, وہ بہو سنبھال لے گی, یہ کیا بات ہوئی یار اس کی, اور اگر نہیں سنبھلا تو بچی کی زندگی کا بیڑا غرق, یہ کیا بات ہوئی. تو اس پہ بہرحال یہاں پہ آتے ہیں دوبارہ کالم کی طرف کہ ایاز امیر صاحب بتا رہے ہیں کہ میری بہو نے کہا, سارا نے کہا میں سب کچھ جانتی ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسے جواب کے بعد انسان کیا کہے, اور یا تو یہ پہلی بار ہو رہا ہوتا, یہ اپنے بیٹے کے بارے میں بتا رہے ہیں, 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں, جلد ہی ختم ہو گئیں. پہلی شادی تو 8 دن بھی نہ رہی, 8ویں روز میری پہلی بہو نے مجھے فون کر کے کہا انکل میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. وہ لڑکی بھی خوبصورت تھی, ذہین تھی, سلجھی ہوئی تھی. دوسری بہو بہت پڑھی لکھی, خوبصورت, سلجھی ہوئی. سارا سے اس کی تیسری شادی تھی. ویسے تو اسلام آباد پھیلا ہوا شہر ہے, لیکن جسے عرف عام میں ایلیٹ طبقہ کہا جاتا ہے, اس کی دنیا نسبتاً چھوٹی اور محدود ہے. لوگ ایک دوسرے کی جانکاری رکھتے ہیں. اسلام آباد کو جو خاص طبقہ ہے اس میں لوگ شاہ نواز کو جانتے تھے, اس کی عادات سے واقفیت رکھتے تھے. چکوال آنا ہوتا تو یہی حرکات ہوتی تھی, چکوال بھی آنا ہوتا تو یہی حرکات ہوتی تھی. نوجوانوں میں اس کی دوستی تھی, لیکن جو اسے جانتے تھے اس کی عادات سے واقف تھے. اسی بنا پر شادیوں کے تواتر سے میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ہو کیسے جاتی ہے. شاہ نواز کرتا تو کچھ نہیں تھا, ویلا انسان تھا, پیسے میں بھیجتا تھا. اب یہاں یہ سوال ہے کہ یہ بھی تو بگاڑ کی وجہ نہیں بن گیا کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, یہ بھی تھا, اس کے بارے میں ہر بری بات آپ بتا رہے ہیں, تو پھر کہہ رہے ہیں پیسے میں بھیجتا تھا. وہ پیسہ ہی تو سپلائی لائن تھی نا, اس پیسے سے ہی پھر آگے نشہ خریدا جاتا تھا اور سب ہوتا تھا نا. پیسے میں بھیجتا تھا. آج کے زمانے میں ویلے انسان کیا کرتے ہیں, ساری رات انٹرنیٹ کی جو دوہری کائنات ہے, ایک الگ ہی دنیا ہے وہ, تو اس میں گھومتے رہتے ہیں. طرح طرح کی ویب سائٹس, طرح کے ذریعے آن لائن گفتگو کرنے کے, اور کیا کہوں یہ علیحدہ کائنات بن چکی ہے. اس کی خوبیاں ہیں, برائیاں بھی ہیں انٹرنیٹ کی. اور پھر منشیات کی دنیا, یہ ایک اور دنیا ہے. ساری رات آپ نیٹ پر بیٹھے ہوں اور نشہ بھی جاری ہو, اس کے اوپر ٹوٹا ہوا خاندان ہو جس نے یقیناً بچوں کی اچھی تربیت نہ کی ہوگی, تو پھر بے راہ روی کی داستان کس جگہ دم لے. واقعی کی صبح جب شاہ نواز نے مجھے فون کیا, اس نے مجھے کہا ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں. واقعی کے دن یہ ہوا, نشے میں ہوگا, فون کر کے کہا مجھے ٹرمینیٹر مارنے آئے ہیں. میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو. اس نے کہا انہوں نے فولادی کپڑے پہنے ہوئے ٹرمینیٹر نے. اس میں نے کہا جاؤ ماں سے بات کراؤ. یہ اس کی ذہنی حالت تھی, یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کالم میں نہیں کہہ رہا, یہ اس کی ذہنی حالت تھی. بہرحال اللہ ہی رحم کرے. سارا کا سوچتا ہوں تو نیند اڑ جاتی ہے, اس کے والد کا خیال آتا ہے تو دل پکڑ لیتا ہوں. میرا ارادہ تھا کہ شاہ نواز کو نہیں دیکھوں گا, اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا, کیونکہ وہ کسی امداد کا مستحق نہیں. سر یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں گا, اب آپ کہہ رہے ہیں کسی امداد کا مستحق نہیں, اور ٹھیک, لیکن وہ شاید پیسے بھیجے جانے کا مستحق بھی نہیں تھا. شاید اگر اس کو اس انداز سے پیسے نہ بھیجے جا رہے ہوتے تو شاید یہ اس نے آسانی سے نشہ نہ کر سکتا. تو کہتے ہیں میرا ارادہ تھا کہ اس کو نہیں دیکھوں گا, اس کی کوئی امداد نہیں کروں گا, کیونکہ وہ کسی امداد کا مستحق نہیں. یہ اسلام آباد پولیس کی مہربانی تھی کہ مجھے بھی اسی تھانے میں بند کر دیا جہاں پر شاہ نواز ریمانڈ کاٹ رہا تھا. ریاض صاحب بھی کچھ عرصے حراست میں رہے نا, تو کہہ رہے ہیں اسی تھانے میں تھا جہاں وہ ریمانڈ کاٹا. لامحالہ لوگ مجھے ملنے آتے تو کچھ کھانا وغیرہ اس کی طرف بھی پہنچا دیتے. بہرحال اپنے وقت پر مقدمہ چلے گا, اور میری دعا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں. یہ ایک باپ کہہ رہا. اب یہ تو آپ بتائیے کہ اپنے کامنٹس میں بھی اس پہ کامنٹ نہیں کرتا, کہ آپ کے خیال میں یعنی آپ کی یہ رائے ہے کہ یو فیل بیڈ فار ایاز صاحب کہ یار یہ کیا ہو گیا, ایک بندے کے بیٹے نے اس کی بہو کو مار دیا اور بیٹا ایسا نکلا اور سارا کچھ, تو ہاؤ سیڈ. یا پھر آپ
دوسری رائے رکھتے ہیں کہ نہیں ذمہ دار ہیں، یا یہ تو آپ بتائیے گا. لیکن یہ ضرور ہے، کیونکہ ایک تو مطلب دیکھیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا، تو میں آخر میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی زندگی پہ کبھی کوئی ایسا اسٹیج نہ لائے. کیونکہ بہت آرام سے دوسروں پہ کامنٹ تو کر دیتے ہیں کہ یار کیا یار، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پتہ نہیں کب لوگ ہمارے بارے میں کامنٹ کر رہے ہو، ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے یا ہم میں سے کوئی ایسا نکلا ہے. تو اللہ سے بڑا ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ، چونکہ جب بھی یعنی انسان کو یقین ہوتا ہے، جب بھی انسان کی زندگی میں معاملات خراب ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ بہت برا نہیں نکلے گا. اگر اس کا نتیجہ فوراً سامنے نظر آ جائے ایسے تو وہ کام ہی نہ کرے. لیکن وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، پیچھے کہیں نہ کہیں جانتا ہے لیکن تسلی دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے بچائے. اور باقی یہ بڑا ایک سوال ہے کہ اس طرز کے واقعات کو آگے کیسے روکا جائے، ورنہ یہ تو معاملات چلتے چلے جا رہے ہیں. اور آخری بات یہی، میں اگین اس میں سب سے پہلے خود ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں بھی ایک باپ ہوں، کہ بھائی یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ منشیات، یہ انٹرنیٹ کی دنیا، یہ دیکھیں معاملات کو کہاں سے کہاں لے آتے ہیں. ایز اے سیٹ، میں نے اس لیے سوچا کہ کالم پڑھ کے آپ کے سامنے کہ یہ کوئی داستان، فلم، کہانی، اسکرپٹ تو نہیں ہے نا، یہ میرے آپ کے سامنے ہوا ہے، اسلام آباد میں ہوا ہے یہ، اور اس کی وجوہات بھی ایک باپ خود بتا رہا ہے کیا ہے. تو ان سب سے بہت محتاط رہنے کی اور اپنے بچوں کو محتاط رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.